اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ہے 9923223361 اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست گجرات سے آ رہی ہے۔ دو بڑی خبریں اور افسوسناک خبریں جو گجرات کے وکاس کی پول کھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو مودی اور امیت شاہ کے گجرات کا بھانڈا پھوڑ، وکاس کا بھانڈا پھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلی خبر اس وقت وڈودرا سے ہمارے رپورٹر حافظ اویس شیخ نے بتایا کہ ایک خوفناک حادثہ پادرا اور آنند پل کا پیش آیا۔ ایک پل کا حصہ، آنند پل کا حصہ ندی میں گرا اور تقریباً 10 لوگوں کے مرنے کی خبریں ہیں اور کئی افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور پادرا کو جوڑنے والے 40 سال پرانے پل کا ایک حصہ اچانک مہی ساگر ندی میں دھس گیا۔ پل کے گرنے کے ساتھ ہی اس پر موجود کئی گاڑیاں ندی میں جا گری، جس میں اب تک 10 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، کنفرم ہو چکا ہے، جبکہ کئی دیگر کے لاپتہ ہونے کا ابھی بھی خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ آنکھوں دیکھے لوگوں کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب 2 ٹرک، ایک بولیرو اور ایک SUV اور ایک پک اپ وین پل سے گزر رہے تھے۔ اچانک زوردار دھماکے کے جیسی آواز آئی اور پل کا ایک بڑا حصہ دھڑام سے ندی میں جا گرا۔ اسی کے ساتھ گاڑیاں بھی بہہ گئی، جس کے بعد علاقے میں چیخو پکار مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر ریسکیو میں ہاتھ بٹایا۔ فائر بریگیڈ، پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہے اور مہی ساگر ندی میں ڈوبی گاڑیوں کی تلاش جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد باقاعدہ وہاں کے لوگ بھی خوفزدہ ہے اور مودی کے امیت شاہ کے وکاس کو کوس رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، گزشتہ کل میں خود گجرات میں تھا، میں نے دیکھا کہ ولساڑ اور ممبئی جو ہائی وے ہے اس کا بھی انتہائی برا حال ہے، انتہائی برا حال ہے، اور راستوں میں اتنے گڑھے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حادثہ ہو رہا ہے۔ اور رات کے وقت میں شام 7 بجے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد تو گڑھوں کی گہرائی نظر نہیں آتی ہے اور حادثوں کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک یوک، ایک ہندو بھائی، اس کی گاڑی گڈھے میں گری اور وہ گرا، لیکن فوراً بریک مارنے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ آخر وہ اتنا غصہ ہوا کہ وہ روڈ ہی پر بیٹھ گیا اور آندولن کرنے لگا۔ آخر پولیس والوں نے اس کو سمجھایا اور وہاں سے اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اتنا برا حال ہے، لیکن
प्रशासन नहीं जागी और 2 ही दिन के बाद में फिर एक इतना खतरनाक हादसा हुआ कि जिस जवान की मौत हुई है उसके परखचे उड़ गए, 2 ट्रकों के बीच उसका बदन भी नजर नहीं आया। आखिर फिर उसी पहले बच जाने वाले जवान ने फिर आवाज उठाई कि यह बात मैंने पहले ही कही थी। ये तमाम चीजें बता रही है कि गुजरात का विकास किस तरह से हुआ है और गोदी मीडिया के जरिए से किस तरीके से गुजरात का विकास और गुजरात मॉडल कह के पूरे भारत को धोखा देकर 2014 में सत्ता हासिल की गई थी। लेकिन अभी गुजरातियों का इतना बुरा हाल है कि रात दिन वो गुजरात के विकास की बात करने वालों को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। और सोने में सुहागा ये कि वलसाड़ के जब एमएलए एक टीवी चैनल के सामने आए तो बड़ी बेगैरती के साथ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हालात तो ऐसे ही रहेंगे, आप आहिस्ता चलो और रात को सफर न करो। यानी आप सोचिए कि माफी मांगने के बजाय, आश्वासन देने के बजाय, काम करने के बजाय एमएलए साहब जनता को नसीहत कर रहे हैं कि रात में ना निकलो। तो आप सोचिए कि कितना बुरा हाल फिलहाल गुजरात का हो गया है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वोटर लिस्ट तनाजा और विवाद पर गुज़िश्ता कल अपोजिशन ने जबरदस्त अंदाज में बिहार बंद को कामयाब बनाया, जोरदार एहतजाज किया गया। बताया जा रहा है कि बिहार बंद बेइंतहा कामयाब रहा। हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि रेल से लेकर सड़क तक आंदोलनकारी उतरे हुए नजर आए। महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में भी वोट चोरी करने की कोशिशें भाजपा कर रही है। राहुल गांधी का बेबाक बयान सामने आया है। वोटर लिस्ट के ताल्लुक से और आधार कार्ड को लेकर जो बदमाशियां बीजेपी बिहार में करना चाहती है वो सब इलेक्शन जीतने का एक नया तरीका है। बीजेपी हर इलेक्शन में कोई ना कोई नया तरीका लाती है जिससे वोटों को चोरी किया जाए। महाराष्ट्र में क्या हुआ वो सबको मालूम है, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ मिलकर वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वोटर लिस्ट नजरे सानी विवाद को लेकर बिहार बंद अपोजिशन के बुलावे पर और कॉल पर बेइंतहा कामयाब रहा और जोरदार अंदाज में इन लोगों ने एहतजाज किया। जी हां, भारत बंद जीपीओ पीएनबी के अमले ने भी मुजाहरा किया और मुंबई में भी सरगर्मियां महदूद रही। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का घटिया और मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम मुखालिफ चेहरा एक बार फिर सामने आया है। जी हाँ, महाराष्ट्र की असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के एक घटिया किस्म के बयान देने वाले नेता ने मुसलमानों के मजहबी मकामात के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीनों पर तामीर करदा 7 मस्जिदें और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें बुलडोजर उन पर चलाया जाए। अपोजिशन पार्टियों का जवाब आया है कि मुसलमानों को निशाना बनाने और रियासत महाराष्ट्र का शांतता पूर्ण और पुरअमन माहौल खराब करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, क्योंकि अब म्युनिसिपल इलेक्शन भी आ रहे हैं। जब तक कि गंदगी भारतीय जनता पार्टी गूघान गंदगी नहीं फैलाएगी और हिंदू मुसलमानों में नफरतों का माहौल नहीं बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दुकान नहीं चलेगी और इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। इसलिए ऐसे जहरीले किस्म के लोग अब बाकायदा जहर घोल रहे हैं। योगेश सागर ने, जो भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली है चारकोप इलाके के, उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर तामीर करदा मस्जिदें और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें मुनहदिम किया जाए, उन्हें गिराया जाए। तो जनाब सागर साहब, अगर ओरिजिनल बात की जाए तो फिर न जाने सरकारी जमीनों और अतिक्रमण पर मुंबई में नहीं पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या बना हुआ है, सबकी लिस्ट तैयार की जाए और फिर औकाफ की ओरिजिनल मुसलमानों की जमीन पर कितनी सरकारी इमारतें बनी हुई है, ईमानदारी के साथ उनको खाली कराया जाए तो सब मसले हल हो जाएंगे। आइए नाज़रीन, उदयपुर फाइल्स मामला, आप जानते हैं कि एक घटिया और नीच फिल्म इससे पहले जैसे लाई गई थी कश्मीर फाइल और वो केरला फाइल कुछ तो भी थी। जी हाँ,
جب بھی الیکشن آتا ہے یا کوئی بڑے مدعے سے دھیان ہٹانا ہوتا ہے تو پھر ایسی فلمیں لائی جاتی ہے اور ان تمام فلموں کو پرمیشن بھی دی جاتی ہے، سینسر بورڈ بھی اجازت دے دیتا ہے، کیونکہ سینسر بورڈ بھی کس کے ہاتھ میں سب کو معلوم ہے۔ تو ادے پور فلم جس میں نہ صرف دارالعلوم دیوبند کو بدنام کیا گیا، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، بلکہ اس میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، صحابیات، امہات المومنین اور اسلام کو بڑے زبردست انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ اب ادے پور فائل جیسی نیچ فلم کو لے کر مسلمان بڑے غصے میں ہیں۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے تقریباً 3 کورٹ میں کیسز ڈال دیا ہے، اور ابھی پھر بڑی خبر آ رہی ہے کہ مولانا محمود مدنی نے بھی ان کی ہدایت پر، مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابو القاسم نعمانی سے مشورے پر جمعیت علماء تمل ناڈو نے فلم ادے پور فائلز کی کے خلاف باقاعدہ مدراس ہائی کورٹ میں کیس داخل کر دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی، مولانا ارشد مدنی اور تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی آزادی اظہار رائے کی آزادی کے نام پر۔ فلم سے تمام قابل اعتراض مناظر ہٹا دیے گئے، ایسا سینسر بورڈ کے وکیل کا دعویٰ ہے۔ فلم کی اسکریننگ کے بعد حتمی سماعت کل ہوگی۔ آج کی عدالتی پیش رفت پر مولانا ارشد مدنی نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن خیر ہم سلام کرتے ہیں ہمارے قائد محترم مولانا ارشد مدنی کو اور مولانا محمود مدنی کو کہ یہ تمام بڑے ہمارے جو موجود ہے، اور الحمدللہ کسی بھی قسم کا امت میں اضطراب کا معاملہ آ جائے، بے چینی کا معاملہ آ جائے، امت پریشان ہو جائے، تو یہ بالکل جمہوری سیکولر اور قانونی ڈنڈے کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں اور اللہ کامیاب بھی کرتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی میں ٹیچرز، اساتذہ کا ایک زوردار آندولن ہوا۔ اس آندولن کو لے کر، جس آندولن میں مہاراشٹر بھر سے اساتذہ آزاد میدان ممبئی میں دھرنا دینے کے لیے پہنچے، اس آندولن کو لے کر این سی پی کے سپریمو شرد پوار کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اساتذہ، ٹیچرز کے مسائل، اساتذہ کے مسائل، ٹیچرز کی سمسیاؤں کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ شرد پوار کا بڑا بیان آیا ہے۔ شرد پوار نے اور مہا وکاس اگاڑی نے پوری طریقے سے ٹیچرز کے آندولن کو سمرتھن کیا ہے۔ جنوبی ممبئی میں احتجاجی مقام پر پہنچ کر اساتذہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرد پوار نے کہا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ، ریاستی حکومت نے جن اسکولوں کو امداد دینے کے وعدے کیے تھے، ان اداروں کو درکار مالی گرانٹس، فائنانس وقت پر فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حکومت صرف آدیش نکال رہی ہے، لیکن مالی اختیارات مختص نہ کرنے کے سبب یہ احکامات، یہ آدیش حکومت کے بے فائدہ نظر آ رہے ہیں۔ ٹیچرز نے اس آندولن میں بتایا کہ گرانٹس قسطوں میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسکول کی ڈیلی بیسس پر جو سرگرمیاں ہیں، جو کام کاج ہے، ان کاروائیوں میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ اس معاملے پر شرد پوار کے ساتھ نیلیش جی اور روہت پوار بھی موجود تھے، جنہوں نے ٹیچرز کے مطالبات اور ان کے ڈیمانڈز کو سمرتھن کیا۔ شرد پوار نے مزید کہا کہ یہ وہی ٹیچرز ہیں جو نئی نسل کو علم کی روشنی دیتے ہیں، ایسے میں ان کا بارش میں بیٹھ کر احتجاج کرنا، دھرنا کرنا مہاراشٹر کے لیے شرم کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیچرز کا وقار محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہے، اور انہیں عزت و احترام سے زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکن سہولت دینا، فیسلٹی دینا، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اس آندولن میں خود میرے سگے بھانجے وسیم عباس کھاٹک بھی پہنچے تھے۔ انہوں نے بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز روانہ کی ہے۔ آئرن بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں بڑی طاقت ہے میرے دوستوں، اور جو بچے میری بات کو سن رہے، بلکہ ماں باپ سے میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو یہ خبر سنائیں۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ آئی فون، ایپل جسے کہتے ہیں نا، آئی فون
جو موبائل کی دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے، اس آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل نے ہندوستانی نژاد ہندوستان کے رہنے والے سبیح خان کو چیف آپریٹنگ آفیسر مقرر کیا ہے۔ آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل نے ہندوستانی نژاد امریکی تکنیکی ماہر سبیح خان کو نیا چیف آپریٹنگ آفیسر یعنی CEO مقرر کیا ہے۔ خان اس مہینے کے آخر میں جیف ولیمز سے CEO کا عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت کمپنی کے نائب صدر وائس پریزیڈنٹ ہے۔ سبیح خان گزشتہ 30 سالوں سے اس امریکی ٹیکنالوجی کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس مہینے کے آخر میں جیف ولیمز سے CEO کا عہدہ سنبھالیں گے۔ کمپنی نے کہا کہ خان 30 سالوں سے ایپل کے ساتھ ہیں۔ 2019 میں آپریشنز کے سینئر نائب صدر کے طور پر ایگزیکٹو ٹیم میں شامل ہوئے۔ خان اس وقت کمپنی کے ایپل کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ممبئی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں بھی اور مہاراشٹر بھر میں باقاعدہ مرکزی ٹریڈ یونینوں، مزدور سنگھنوں اور کسان تنظیموں کی جانب سے بھارت بند کی کال پکاری گئی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت بند کی کال پر بدھ کو ملک بھر میں آندولن، احتجاجی سرگرمیاں دیکھنے کو ملی، جس میں بینک، ڈاک، بجلی اور دیگر سرکاری محکموں کے ملازمین نے حکومت کی مبینہ مزدور مخالف پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ ممبئی میں اس بند کا اثر محدود رہا، مگر کچھ اہم خدمات متاثر ہوئی ہے۔ ملک میں آپ کو بتا دوں کہ 25 کروڑ سے زیادہ مزدوروں کے اس ایک روزہ آندولن میں شامل ہونے کی امید کی جا رہی تھی۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ لیبر قانون میں مجوزہ تبدیلیوں، عوامی اثاثوں کی نجکاری اور دیہی علاقوں میں بگڑتی اقتصادی صورتحال کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ بھارت بند کے سپورٹ اور سمرتھن میں بنگال میں ہنگامہ ہوا۔ مغربی بنگال کے مختلف ضلعوں سے صبح ہی سے مظاہروں اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں کی خبریں آتی رہی۔ بند کی حمایت میں بائیں بازو کی جماعتوں نے کولکتہ اور کوچ بہار اور آسنسول میں ریلیاں نکالی۔ کئی مقامات پر سڑکوں پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان گرما گرم بحث بھی دکھائی دی۔ اور ہاوڑہ میں تو پولیس اور RAF نے لاٹھی چارج بھی کیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آل انڈیا جمعیت القریش یعنی قریشی برادری، ان کا ایک زبردست اور بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے دھولیا شہر میں جمعیت علماء ارشد مدنی دھولیا یونٹ اور وہاں کی قریش برادری کی یونٹ کی جانب سے ایک شاندار پروگرام جمعیت علماء کے بینر تلے لیا گیا تھا، جس پہ چیف گیسٹ کے طور پر میں خود گیا تھا، اور قریش برادری کے پورے مہاراشٹر کے ذمہ دار تقریباً 600 کی تعداد میں برادری کے سماج کے لوگ جمع ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قریش برادری کو تکالیف، سمسیاؤں اور مسائل اور مصیبتوں کا سامنا ہے۔ جو جانور بین نہیں ہیں، جن کے کاٹنے کی اجازت ہے، ان کو لے کر بھی راستوں پر بجرنگ دل کے آتنکی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹرک روکتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، موب لنچنگ بھی کرتے ہیں، اور ایسی کئی سمسیاں ہیں۔ ان سمسیاؤں کو قانونی طور پر حل کرنے کے لیے جمعیت علماء نے ماحول بنایا ہے، اور جمعیت علماء نے اور قریش برادری نے اب مل کر یہ فیصلہ، بڑا فیصلہ کیا ہے کہ 11 جولائی سے پورے ضلع میں، اورنگ آباد کی بھی خبر یہ کہ گوشت کا کاروبار بند رہے گا، بے مدت بند۔ اس تحریک میں عوام اور شہریوں، جنتا سے بھی باقاعدہ آل انڈیا جمعیت القریش نے اعلان کیا ہے کہ آپ ہمارے اس فیصلے میں ساتھ دیں۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا کاروبار صرف مسلمان کا نہیں ہے۔ بھارت میں بڑے بڑے بوچر خانے اور قتل خانے اور سلاٹر ہاؤس اور بڑی بڑی بیف ایکسپورٹ اور امپورٹ کی کمپنیاں یہ غیروں کی ہے۔ الکبیر سے لے کر آپ گوگل پر جاؤ، نام مسلمانوں کے جیسا رکھا ہوا ہے تاکہ دھوکہ دیا جائے، لیکن یہ بڑے بڑے ہندو کاروباری بزنس مین بیف ایکسپورٹ اور امپورٹ اور سپلائی کا کام کرتے ہیں۔ تو اربوں روپے کا یہ کاروبار ہے، اور نشانہ مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے۔ قریشی کو پکڑا جاتا ہے، اس کا مال چھین لیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کی موب لنچنگ کی جاتی ہے، لیکن جس کسان سے اس نے مال لایا ہے
اس کی پکڑ نہیں ہوتی. تو آل انڈیا جمعیت القریش اور جمعیت العلماء نے کئی جائز مانگیں حکومت کے سامنے رکھی ہے اور قانونی لڑائی بھی آل انڈیا جمعیت القریش لڑ رہی ہے. دعا کریں کہ اللہ کامیاب کرے. اور جمعیت العلماء نے ان کے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. لیکن اس دوران اورنگ آباد سے بھی یہ بڑی خبر آئی ہے کہ آل انڈیا جمعیت القریش نے 11 جولائی سے پورے ضلع میں گوشت کے کاروبار کا بند کرنے کا اعلان کیا ہے. انشاءاللہ اس بند سے بہت اثر پڑے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جس ہندوستان میں بجرنگ دل اور گو رکشا کے آتنکی دھوم مچا رہے ہیں اور بیف بڑا درد انہیں ستا رہا ہے، ہندوستان بیف ایکسپورٹ میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے. اگر ان بجرنگ دل اور گو رکشا کی ہمت ہے تو الکبیر جیسے جتنے بڑے بڑے بوچڑ خانے تمہارے اپنوں کے ہیں ان پر حملہ کر کے دکھاؤ اور ان کو روک کر دکھاؤ. لیکن اوریجنل میں کوئی گو ماتا سے محبت نہیں ہے. اوریجنل بات یہ ہے کہ یہ بڑا کاروبار ہے جو یہ خود کرتے ہیں. گوونش ہتیا بندی قانون کے نام پر بجرنگ دل اور گو رکشک دکانداری کر رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، اور مسلم قریش برادری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس لیے یہ بے مدت بند کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس طرح کی معلومات حاجی عیسیٰ قریشی اور ایڈوکیٹ عاصم قریشی نے دی ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، عمر خالد اور شرجیل امام، ان دونوں مظلوموں کا نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا. جس معاملے میں ان کو اٹھا کر جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا ہے، اس وقت بڑے بڑے ہندو لیڈر جنہوں نے پورے ماحول کو خراب کیا تھا وہ آزاد گھوم رہے ہیں کیونکہ بی جے پی سے ان کا رشتہ ہے. لیکن عمر خالد اور شرجیل امام ابھی بھی جیل کے سلاخوں میں، اور ان کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت پر دلی ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، یعنی سماعت مکمل ہو گئی ہے. سرکاری وکیل نے ضمانت کی سخت مخالفت کرتے ہوئے دونوں کو یعنی عمر خالد اور شرجیل امام کو ملک کا دشمن قرار دیا ہے. ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت ریاست راجستھان جیسلمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا عبد القیوم فلاحی نے بھیجی ہے. جی ہاں، ایک بڑا دردناک حادثہ پیش آیا ہے راجستھان میں. 4 سگے بھائی بہنوں کی تالاب میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ شاید ایک بھائی، سب چھوٹے چھوٹے تھے، 7 سال 12 سال 13 سال، یہ ایک بھائی تالاب میں گرا اور پھر شاید اس کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے 4 سگے بھائی بہنوں کی موت ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دردناک حادثے نے پورے علاقے کو غم میں ڈبو دیا ہے اور پورے علاقے میں ایک ماتم کا ماحول ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، کیونکہ یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ، اور ایک ہی گھر کے سگے بھائی بہن، ذرا تصور کر کے دیکھو، سوچ کر دیکھو کتنا عجیب معاملہ ہوگا اور کتنا ماحول غمگین ہوگا. ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور تمام ماں باپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہیں بھی کھیلنے چلے جاتے ہیں اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے. ذرا سوچو کہ ایک گھر سے 4 بچوں کا چلا جانا، سگے بھائی بہنوں کا، یہ کتنا بڑا غم کا پہاڑ اس خاندان پر ٹوٹا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.